السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یتبع، اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم ان کے اکثر، الا مگر، ظنن گمان کی، ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق کی حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والے ہیں، بما اس کو جو، یفعلون وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یونس کا موضوع جو ہے وہ مشرکین مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ یہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں، دلیل سے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام اور خیالات، ظن اور گمان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ حق کے سامنے وہ محض بیکار ہے، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے، وہ انہیں پوری سزا دے گا۔ قرآن میں ظن، یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، ان یفترا یہ کہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی تصدیق ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وتفصیلا اور تفصیل ہے، الکتابہ کتاب کی، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، من رب العالمین جو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن صرف اس لحاظ سے ہی معجزہ نہیں ہے کہ اس میں فصاحت اور بلاغت بے مثل ہے، اس کی زبان میں شیرینی ہے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس میں ہدایت دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے پیش کردہ جو دلائل ہیں وہ انتہائی سادہ اور عام فہم ہے، اس کی آیات پر جتنا بھی غور کیا جائے گا، نئے سے نئے مفاہیم اور معنی سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید پہلی الہامی کتابوں کی توثیق کرتی ہے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تفصیل کو بھی بیان کرنے والا ہے۔ اس کی تعلیمات میں اس کے بیان کردہ قصص، واقعات اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی خبریں ہیں۔ ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، کل کہہ دیجئے، فأتو پس تم لے آؤ، بصورۃ ایک صورت کو، مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، استطعتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تم اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھڑا ہوا سمجھتے ہو، تو وہ بھی تمہاری طرح کے ہی ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی کی طرح عربی ہے، وہ تو ایک ہے۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا بھر کے ادیبوں، علم اور اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل ہی بنا کر پیش کر دو، جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ایسے معجزے دیے گئے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائیں، میرا ایسا معجزہ قرآن ہے۔ بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بما اسے جو، لم یحیطوا نہیں انہوں نے احاطہ کیا، بعلمہ اس کے علم کا، ولما حالانکہ نہیں، یأتہم آئی ان کے پاس، تأویلہ اس کی حقیقت، کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر پس تم دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، الظالمین ظالموں کا۔ کافر لوگ قرآن پر تدبر اور اس کے معنی پر غور کرنے کے بغیر ہی اس کی تکذیب کرنے پر تل گئے تھے
اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے علم سے محروم رہ گئے۔ قرآن کریم نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بغیر ہی انہوں نے تکذیب شروع کر دی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر تدبیر کیے بغیر اس کی تکذیب کر دی، حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر غور کرتے تو جو اس کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معنی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تھے تو ان کی جان کا صدمہ بعض صحابہ کرام کو ہو گیا تھا۔ دوسروں کا کیا ذکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر صحابی کھڑے ہو کر خطبے میں کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت سنائی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، پھر جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا، حالانکہ یہ آیت مدتوں پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یؤمن ایمان لاتا ہے، بھی اس پر، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، من جو لا یؤمن نہیں وہ ایمان لاتا، بھی اس پر، وَرَبُّکَ، اور آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ ایمان نہ لانے والے مفسد اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام لانے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون گمراہی کا مستحق ہے اور ہدایت کا مستحق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے، جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیزیں اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اس قرآن کو مزید غور و فکر سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔